میں ایک فلسطینی نوجوان تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالی تھی خود کو اسرائیلیوں کا غلام ہی پایا تھا۔ آئے روز اسرائیلی ہم کو ظلم اور جبر کا نشانہ بناتے تھے۔ جب ان کا دل چاہتا وہ کبھی مسجد اقصیٰ پر نمازیوں کو یرغمال کرنے کی کوشش کرتے، تو کبھی عورتوں اور بچوں کو اپنے عتاب کا نشانہ بناتے۔ میرا شمار ان فلسطینی نوجوانوں میں ہوتا تھا جنہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اندر ہی اندر خود کو ایسا مضبوط کر لیں گے کہ ایک دن اسرائیلیوں کے سامنے سینہ تانے کھڑے ہو کر ان کے مظالم کا منہ توڑ کر جواب دیں گے۔ اس سلسلے میں اور میرے کئی فلسطینی دوست ایک ایسے انڈر گراؤنڈ خفیہ سرنگ کے اندر اپنی مشقیں کرتے تھے جس کا کسی کو علم نہ تھا۔ ہم نے اپنے آپ کو ہر قسم کی اذیت کا عادی بنا کے رکھ دیا تھا، اپنے وجود کو پتھر کا بنا لیا تھا، کیونکہ ہمارے سامنے مقابل ہمارے دشمن اپنے سینوں میں پتھر جیسا دل رکھتے تھے۔ انہیں نہ تو 6 سالہ بچی پر رحم آتا، نہ ہی 72 سالہ عورت پر۔ وہ جسے چاہتے اپنی ہوس کا نشانہ بناتے تھے۔ ان جیسے پتھر دل لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے وجود ایسے چاہیے تھے کہ جن پر ان کی مار دھاڑ اثر نہ کرتی۔ ہم لوگ سوچ چکے تھے کہ ایک بار ان کے دانت ایسے کھٹے کریں گے کہ وہ بھی کیا یاد کریں گے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہم مسلمان تھے، ہمارے پاس ایمان کی بہت بڑی طاقت تھی۔ ہم اپنی مشقیں کرنے سے پہلے اللہ اکبر اور کلمہ طیبہ کا ورد کر کے نعرہ تکبیر لگاتے اور پھر اللہ کا نام لے کر مشکل سے مشکل ترین سرنگوں سے گزرنے کی کوشش کرتے۔ سالوں کی محنت لگی تھی، لیکن ایک بہت بڑی تعداد میں ہم نوجوانوں نے ایسی ٹیم تیار کر لی جو اسرائیلیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ ہمارا گروہ ہزاروں کی تعداد میں تھا۔ ہم سب لڑکوں نے جگہ بانٹ لی تھی۔ کچھ لوگوں کو مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے بھیج دیا تاکہ وہ عام نمازی کی طرح عبادت کریں، اور اگر اسرائیلیوں میں سے کوئی بھی حملہ آور ہو تو پھر خفیہ طریقے سے ہمیں اس بات کی خبر کر دیں، اور پھر جیسے ہی ان کے ناپاک قدم غلط ارادے سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی جانب بڑھیں تو ہم جی جان کی بازی لگا کر بیت المقدس کی حفاظت کے لیے یا تو جان دے دیں گے یا پھر اسرائیلیوں کی جان لے لیں گے۔ ہم ابھی تک اسرائیلیوں کے ہر ظلم کو نظر جھکا کے برداشت کر رہے تھے، لیکن اب ہم میں اتنی طاقت آ چکی تھی کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ ایک روز ہمارے کمانڈر نے ہمیں یہ کہا کہ ہمیں ہفتے کی صبح اسرائیلیوں پر حملہ کرنا ہے۔ ہم میں سے بہت سے نوجوان پڑھے لکھے بھی تھے، اور انہوں نے اندر ہی اندر ایسے بم دھماکے اور راکٹ تیار کیے تھے جس سے ہم اسرائیلیوں کو منہ توڑ جواب دے سکتے تھے۔ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے ہم صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے اپنی پوزیشن سنبھال چکے تھے۔ ہم سب کی زبان پر کلمہ شہادت تھا اور دل میں اپنی جگہ کو واپس لینے کی چاہ۔ فلسطین کی سرزمین ہماری اپنی زمین تھی جس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کیا تھا۔ وہ ہمارے اس احسان کو بھول بیٹھے تھے جو کہ ہم نے انہیں پناہ کے طور پر اپنی جگہ دے کر کیا تھا۔ اس وقت انہیں کوئی بھی اپنے ملک میں رکھنے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن کفار کبھی بھی وفا نہیں کرتے۔ اس بات کی تاریخ گواہ ہے کہ ان لوگوں کے سینوں میں دل نہیں پتھر ہوتے ہیں۔ ہم جانتے تھے کہ ہمارے اس وار کا انجام کوئی خوش آئند نہیں ہوگا۔ ہم جیت بھی سکتے تھے اور ہار بھی سکتے تھے، لیکن بزدلوں کی طرح ظلم برداشت کرتے رہنا ہمیں منظور نہ تھا۔ اسی لیے اپنے سروں پر کفن باندھ کر ہم نے صبح 6 بجے راکٹ دھماکے شروع کر دیے۔ ایک کے بعد ایک دھماکہ ہم نے شروع کر دیا۔ اسرائیلی ہمارے اس منصوبے سے بالکل واقف نہ تھے۔ انہیں تو لگتا تھا کہ وہ لوگ جیت کے جھنڈے گاڑ چکے ہیں۔ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ٹیموں کے ممبر اپنے دانتوں تلے انگلی دبانے پر مجبور ہو گئے تھے کہ ان کی سخت نگہداشت میں ہم نے کیسے اتنا بڑا حملہ اسرائیل پر کر دیا، کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا دعویٰ تھا کہ وہ فلسطین کی ایک ایک دیوار سے واقف ہیں۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ ہم پر قابض ہو چکے ہیں، اب ہم ان کے بغیر سانس تک نہیں لے سکتے۔ لیکن یہ منہ توڑ جواب انہیں حیران کر گیا تھا۔ ان کی عقلیں ہماری جرت پر جتنا بھی حیران ہوتی کم تھا۔ جیسے ہی بم دھماکے ہوئے ہم فوراً سے اسرائیلیوں کے گاؤں میں قصبوں میں گھس گئے اور وہاں فائرنگ شروع کر دی۔
وہی خوف و ہراس ہم نے بھی پھیلانے کی کوشش کی تھی جو کئی سالوں سے اسرائیلی ہمارے علاقوں میں آ کر پھیلا رہے تھے۔ ہم جانتے تھے کہ یہاں موجود ہر گھر کے افراد اسی بری طرح سے کانپ رہے ہوں گے، گھر کے ایک کونے میں جمع ہو کر خوف کے مارے بیٹھ چکے ہوں گے۔ موت کا وہ خوف انہیں بھی محسوس ہو رہا ہوگا جس کو محسوس کرتے کرتے ہم لوگوں نے بچپن سے جوانی تک کا سفر طے کیا ہے۔ ہماری پرورش کسی عام نوجوانوں کی طرح نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے سسکتے سسکتے اپنا بچپن گزارا تھا۔ جب بھی اسرائیلیوں کا جی چاہتا وہ ہمارے علاقوں میں حملہ کر دیتے، ہمارے گھروں میں گھس آتے، ہماری عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے، ہمارے بچوں بزرگوں کو مارتے پیٹتے، ہم پر ہنسی مذاق کرتے، تمسخر اڑاتے اور چلے جاتے۔ میں شادی شدہ تھا، میری بیوی حاملہ تھی، لیکن میں ایک مجاہد بھی تھا۔ اسی لیے شادی کی رات ہی میں اپنی بیوی سے کہہ چکا تھا کہ تمہاری شادی ایک مجاہد سے ہوئی ہے، اسی لیے یا تو میں غازی بن کر زندگی جی لوں گا یا شہید ہو جاؤں گا۔ تم اپنے آپ کو ہر طرح سے تیار رکھنا۔ ہماری زندگی دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی ہے۔ جنت میں ہم دونوں بہت اونچے مقام پر ایک ساتھ زندگی گزاریں گے، لیکن دنیا کا مجھے کوئی علم نہیں کب میری سانس کی ڈور کسی اسرائیلی کی بندوق سے ٹوٹ جائے یا پھر میں اسرائیلیوں کے قافلوں کو اپنی بندوق سے اڑا کے رکھ دوں۔ کہتے ہیں کہ عورت مرد کو کمزور ترین بھی بنا سکتی ہے اور طاقتور بھی۔ میری طاقت میری بیوی تھی، جس نے میری بات سن کر آنسو نہیں بہائے تھے بلکہ مسکرا کر میرا ہاتھ تھام کر دبایا تھا۔ کہنے لگی میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ مجھے ہر بات پر ہم قدم پائیں گے۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر ہونٹوں پر لگایا تھا۔ میری بیوی کے ایک تسلی بخش جملے نے جیسے میرا سینہ چوڑا کر دیا تھا۔ میری شادی کو 2 سال گزرے تھے۔ اس 2 سالوں کے عرصے میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بہت کم وقت گزارا تھا، کیونکہ ہمارا زیادہ تر وقت ٹریننگ میں گزرتا تھا یا ہمیں کبھی اچانک سے کہیں جانا پڑتا۔ ہمارے کمانڈو نے جب اسرائیل پر حملہ کرنے کے بارے میں کہا تو سب نوجوانوں نے کہا کہ اپنے بیوی بچوں سے اور اپنے گھر والوں سے آخری ملاقات کا کہہ کر آئیں۔ جب یہ بات میں نے اپنی بیوی سے کہی تو بس نم آنکھوں سے اس نے مجھے دیکھا تھا۔ پل بھر کے لیے آنکھوں میں ایک تڑپ سی تھی۔ میں نے فوراً سے نظر بدل لی کہ کہیں میں کمزور نہ پڑ جاؤں۔ میں بھی ضبط سے گزر رہا تھا۔ ایک سسکاری تھی جو میری بیوی کے ہونٹوں پر آئی تھی، لیکن پھر وہ دبا گئی۔ کہنے لگی اللہ تمہیں غازی بنا کر بھیجے احمد۔ یہ کہہ کر وہ میرے سینے سے لگ گئی۔ میں نے بھی اسے اپنے حصار میں لیا تھا، کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ اس سے اگلی ملاقات میری ہو پائے گی یا نہیں۔ شاید میری یہ اس سے آخری ملاقات ہوتی۔ میں کچھ بھی تو نہیں جانتا تھا، اسی لیے میں اسے اپنا لمس دینا چاہتا تھا۔ میری بیوی بڑی باہمت عورت تھی، ایک بھی آنسو اس نے اپنی آنکھوں سے گرنے نہیں دیا تھا۔ بس میرے ساتھ لگی، مجھے دعائیں دیتی رہی، یہی کہتی رہی کہ انشاءاللہ تم کامیاب لوٹو گے۔ میرے بارے میں فکر مند مت ہونا، میں اپنا بہت خیال رکھوں گی اور تمہارے بیٹے کا بھی۔ یہ سن کر میرا دل یکبارگی سے تڑپا تھا۔ میں نے فوراً سے اسے خود سے جدا کیا، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ تم یہ کیسے جانتی ہو کہ بیٹا ہے؟ وہ مسکرائی تھی، کہنے لگی آج ہی خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا تھا جو مجھے بیٹا دے کر چلے گئے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ مجھے اللہ بیٹا ہی دے گا جو تمہاری طرح مجاہد بنے گا۔ میں نے اپنی بیوی کو فرحت محبت سے پیشانی پر بوسہ دیا، فی امان اللہ کہہ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ دور سے فائرنگ کی آواز سن کر میری سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ اسرائیلیوں کے قصبوں اور گاؤں کی گلیوں میں فائرنگ کرتے ہوئے ہم ان لوگوں کی ہر کیفیت کو جانتے تھے جس سے اسرائیلی لوگ دوچار تھے، لیکن ہمارے اندر ویسی بے حسی نہ تھی کہ ان کی عورتوں کے ساتھ گناہ کرتے یا ویسی ہی جہالت کا مظاہرہ کرتے جیسا کہ اسرائیلی ہماری عورتوں کے ساتھ کرتے تھے۔ ہم نے صرف وہاں پر اپنا خوف و ہراس پھیلانا تھا۔ ہمارے اچانک حملے پر اسرائیلی فوجی پوری طرح سے بوکھلا کر رہ گئے تھے، اور اسی بات کا ہم نے فائدہ اٹھایا۔ بہت سے فوجیوں اور یہاں تک کہ وہاں پر کمانڈر کو بھی ہم نے پکڑ کر اپنے پاس یرغمال بنا کے رکھ لیا۔ ہم نے ان اسرائیلی فوجیوں کو بہت مارا، مار مار کر لہو لہان کر کے رکھ دیا۔ میں نے اس کے کمانڈر کے منہ کو اپنے ہاتھ سے دبوچ کر پوچھا،
احساس ہو رہا ہے تمہیں کہ نہیں کہ تکلیف کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ تکلیف ہے جو تم لوگ ہمیں اس وقت سے دے رہے ہو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے۔ پھر میں نے ایک اسرائیلی فوجی کے بال پکڑ کر پوری طرح سے نوچتے ہوئے کہا، تم لوگ تو اتنے گئے گزرے ہو کہ مردوں کے بجائے معصوم بچوں اور کمزور عورتوں کو عتاب کا نشانہ بناتے ہو، لیکن بے فکر رہو، ہم مرد ہیں اور صرف مردوں سے بدلہ لیں گے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کی کھال کو گوشت سے علیحدہ کر کے رکھ دوں، انہیں پتہ چلے کہ اذیت کیا ہوتی ہے۔ میں نے اپنے والد کو اسرائیلیوں کے ہاتھوں بڑی بے رحمی سے مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آنے لگا جب میرے سامنے میرے والد کو رسیوں سے باندھ کر دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا تھا۔ پہلے انہوں نے میرے والد کا لباس چاک کیا تھا اور پھر تیز دھار خنجر لے کر ان کی پوری کمر کو چیرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ پوری طرح سے چلا رہے تھے اور اسرائیلی ہنس رہے تھے۔ میں اور میری ماں پیچھے چیخ رہے تھے کہ خدا کے لیے ہمارے باپ کو چھوڑ دو۔ انہوں نے میرے والد کے جسم کو کاٹ کاٹ کر پھینکنا شروع کیا تھا۔ یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا تو میرا جی چاہا کہ اسرائیلی فوجی کا بھی وہی حشر کروں، کہ عبرت کا نشان بنا کے رکھ دوں، اس کی کھال کو اس کے گوشت سے ادھیڑ کے اتاروں تاکہ اسے پتہ چلے کہ اذیت کیا ہوتی ہے۔ میری آنکھیں اس وقت لہو رنگ ہو چکی تھیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان لوگوں کا کیا حشر کر گزروں۔ بچپن سے اب تک میری زندگی اذیتوں کے ساتھ گزری تھی اور میری ہر اذیت کا سبب یہ اسرائیلی تھے۔ جب یہ خبر انٹیلیجنس ایجنسیوں اور دیگر لوگوں تک پہنچی کہ ہم نے ان کے فوجیوں اور کمانڈرز کو یرغمال بنا لیا ہے، تو انہوں نے غزہ کی پٹی کے بہت سے علاقوں پر بم باری اور فائرنگ شروع کر دی۔ لوگوں سے کہا کہ وہ غزہ پٹی کے علاقوں کو خالی کرنا شروع کر دیں، ورنہ یہاں پر ہونے والی تباہی کے وہ لوگ خود ذمہ دار ہوں گے۔ ایک خون کی ہولی تھی جو شروع ہو چکی تھی۔ جب سوشل میڈیا پر اسرائیلی جاہریت عام ہونی شروع ہوئی تو بہت سے لوگوں نے ہماری حمایت شروع کر دی۔ مسلم ممالک کے علاوہ بہت سے غیر مسلم ممالک بھی ہمارے لیے اپنے اپنے شہروں میں ریلیاں نکالنے لگے، ہمارے حق میں آواز اٹھانے لگے، جس سے کہ ہمارے حوصلے اور بھی بلند ہو چکے تھے۔ میرا قد 6 فٹ سے بھی زیادہ اونچا تھا اور میں جاندار بھی بہت تھا۔ بیک وقت میں کئی اسرائیلی فوجیوں کی گردنیں توڑنا اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ مجھے میرے کمانڈو کہتے تھے کہ تم ہماری ریڑھ کی ہڈی ہو احمد، ہمیں تم سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ لیکن جب غزہ پٹی پر ظلم کی انتہا شروع ہوئی تو ہمیں وہیں پر بلا لیا گیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جو کچھ غزہ پٹی پر ہمیں دیکھنے کو ملے گا وہ روح کو تڑپا دینے والا منظر ہوگا۔ لوگوں کے گھر تباہ کر دیے گئے تھے، بہت سے گھر خالی ہو چکے تھے اور لوگ اپنے آپ کو اسکولوں اور بڑی بڑی عمارتوں میں مقید کرنے پر مجبور تھے۔ اسکولوں کے دروازے بند کر دیے گئے تھے تاکہ کوئی بھی انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ میری بیوی اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ جس علاقے میں میرا گھر تھا وہ علاقہ بھی نظر آتش ہو چکا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ میرے دل میں اس کی محبت بے شک اپنی جگہ قائم تھی، لیکن اس وقت مجھے وہاں مرنے والے اور بھی بہت سے لوگوں کا خیال تھا۔ وہاں جو بھی اسرائیلی مجھے نظر آتا میں اس کی گردن مڑوڑ کر گردن کی ہڈی توڑ کر اسے بے جان کر کے پھینک دیتا۔ جو بھی اسرائیلی فوجی میری طرف بڑھتا، میرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ آتا تو میں اس کے ہاتھ کو اس قدر زور سے پیچھے کی جانب موڑتا اور اسے زمین پر دھکیل کر اس کی کمر پر زور سے پیر مارتا تاکہ اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے۔ اسی لیے میں زیادہ تر اسرائیلیوں کی نظروں میں آ چکا تھا۔ وہ میرا چہرہ پہچان چکے تھے، جان چکے تھے کہ میرا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ مجھ جیسے اور بھی بہت سے مجاہد تھے جن کے ساتھ لڑنا اسرائیلی فوجیوں کو بے حد مشکل لگ رہا تھا۔ ہماری آنکھوں میں موت کا بالکل کوئی خوف نہ تھا۔ ہمیں اپنے سامنے جنت نظر آ رہی تھی۔ ان کی ایک گولی ہمیں دنیا سے سیدھا جنت میں لے جانے کا راستہ تھی۔ ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی تھی اور آخرت میں بھی، اسی لیے خوف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ہم پر بندوق تانتے اور کہتے کہ ایک قدم بھی ان کی طرف بڑھایا تو وہ ہم پر فائر کر دیں گے، اور ہم اس تیز رفتاری سے ان کی طرف جاتے کہ وہ بوکھلا کر رہ جاتے۔
جب تک وہ ہوش سنبھالتے بندوق ان سے ہم چھین چکے ہوتے تھے۔ ان کی بندوقوں کو انہی سے لے کر زمین پر ڈھیر کر دیتے۔ اسرائیلیوں کی طاقت ان کی بندوقیں تھیں، بم تھے، اور ہماری طاقت اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد عبدہ ورسولہ۔ ہم کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھتے، نعرہ تکبیر لگاتے اور دشمنوں کے مورچوں میں خود ہی گھس جاتے اور انہیں تباہ کر کے رکھ دیتے۔ ہماری طاقت ہمارا کلمہ ہے، اور اس کلمے کی طاقت کا ایک ایسا کرشمہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ شاید آپ کو اس بات کا یقین نہ آئے۔ جہاں جہاں بم پھٹتے ہم فوراً سے وہاں پہنچ جاتے، وہاں موجود اسرائیلیوں کو مار کر ختم کرنے کی کوشش کرتے۔ ان میں سے کئی لوگ ہمارے چہرے پہچان چکے تھے، اسی لیے ہمیں دیکھتے ہی وہ فوجی کسی چوہے کی طرح بھاگنے لگتے تھے، کیونکہ انہیں اپنی زندگی پیاری تھی۔ بندوق کے بغیر جب وہ ہمارے سامنے آتے تو ان کی ٹانگیں کانپنے لگتی تھیں۔ وہ گھبرا کر واپسی کی طرف دوڑیں لگاتے دیکھے نہیں جاتے تھے۔ ہمیں واپس ہمارے علاقوں میں بلا لیا گیا تھا، کیونکہ یہاں پر صورتحال کافی گھمبیر ہوتی جا رہی تھی۔ یہ مناظر دیکھ کر تو ہم جیسے پتھر دلوں کی بھی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ جب ہم نے معصوم بچوں کو روتا تڑپتا دیکھا، خون سے لت پت دیکھا، تو ایک پل کو روح کانپ چکی تھی۔ ہم نے بھلے ہی اسرائیل پر حملہ کیا تھا، مگر اس کے باوجود ہم نے کسی بھی عورت یا بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، نہ ہی ان پر اس طرح کا ظلم کیا تھا، بلکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اسرائیل کے علاقوں پر قبضہ جمائیں، ان لوگوں کی ہڈیاں توڑ ڈالیں جو غلط کر رہے ہیں، نہ کہ عورتوں اور بچوں پر ظلم و بربریت کر کے اپنا آپ منوائیں۔ یہ تو بزدلوں کی نشانی تھی، جنگجوؤں کو شیوا نہیں دیتا تھا۔ مجھے فوراً اپنی بیوی کی فکر ستانے لگی، جو کہ گھر میں اکیلی تھی۔ وہاں پر کئی اسرائیلی اہلکار تھے، کبھی طیاروں سے تو کبھی راکٹ سے وہ بمباری کیے جا رہے تھے۔ ہم ایک طرف مدد کے لیے جاتے تو دوسری جانب سے لوگوں کی چیخو پکار بلند ہو جایا کرتی تھی۔ ہم نے کئی بچوں اور لوگوں کو اس علاقے سے خالی کرنے کو کہا۔ میرا دھیان بار بار میری بیوی کی طرف جا رہا تھا، جو یہاں سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر ایک علاقے میں موجود تھی۔ نہ جانے اس کا کیا حال ہوگا۔ اس علاقے میں اسرائیلیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ میرا فرض تھا کہ میں خود سے پہلے ان لوگوں کے بارے میں سوچوں۔ میں نے ان سب کو غزہ میں موجود ہسپتال میں لے جانا شروع کر دیا، کیونکہ یہ لوگ آبادی والی جگہوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ یہاں پر ہسپتال سب سے محفوظ مقام تھا، کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ اسرائیلی کبھی بھی حیوانیت کی حد پار نہیں کریں گے کہ وہ ہسپتالوں پر حملہ کرنا شروع کر دیں۔ مگر جیسے ہی ہم نے 600 سے 800 کے قریب لوگوں کو ہسپتالوں میں پہنچایا، جو کہ زخمی تھے اور کچھ اپنی جان بچانے کی خاطر بے گھر تھے، انہیں ہسپتالوں میں مقید کیا تو چند ہی منٹوں بعد ہمیں دھماکے دار آواز آئی۔ جب ہم نے خود سے کئی کلومیٹر دور نظر دوڑائی تو گویا سانس سینے میں تھم چکا تھا۔ وہ سبھی لوگ جن کو ہم نے بڑی مشکلوں سے ہسپتال تک پہنچایا تھا، اس ہسپتال کی عمارت زمین بوس ہو چکی تھی۔ ہمارا خون مزید جوش مار چکا تھا، انتقام کی آگ ہمارے اندر جل رہی تھی۔ ہم اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے کسی طوفان کی طرح آگے بڑھنے لگے۔ اب ہمارے رخ اس علاقے کی جانب تھے جہاں پر میری بیوی بھی موجود تھی۔ وہ علاقہ اسرائیلیوں کے قبضے میں آ چکا تھا، مگر ہم لوگ جہاں سے گزر رہے تھے وہاں سے سب اسرائیلیوں کی گردنیں توڑتے جا رہے تھے۔ کسی کے پیٹ میں چاقو دوسری جانب سے نکل رہا تھا تو کسی کی گردن ہوا میں اڑ رہی تھی۔ کسی کی گردن میں اپنے ماہرانہ انداز میں توڑ رہا تھا تو کسی کی ٹانگیں توڑ کر عبرت کا نشان بنی ہوئی تھیں۔ تبھی میرا گزر ایک کھلے میدان میں سے ہوا، جہاں پر اسرائیلی فوجی اہلکاروں نے کئی عورتوں اور بچوں کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ وہ لوگ کہے بلند کر رہے تھے۔ جب میں نے وہاں سے عورتوں اور بچوں کے رونے کی آواز سنی تو میرے قدم تھم گئے۔ ہم نے خفیہ طریقے سے اس میدان میں جا کر ان لوگوں کو چھڑوانا چاہا۔ تبھی میری نظر اس میدان میں موجود ایک عورت پر پڑی تو جیسے ایک پل کو میرا وجود لرزا تھا، کیونکہ میری بیوی بھی وہیں یرغمال بنی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ بہت رو رہی تھی، بار بار چادر سے اپنا چہرہ چھپا رہی تھی۔ وہ فوجی اہلکار بندوقوں کے دستے ان خواتین کے پیٹ اور سروں پر مار رہے تھے۔ میری بیوی حاملہ تھی، وہ اپنے آپ کو چھپانے کی پوری کوشش کر رہی تھی،
مگر جب اسرائیلیوں نے دیکھا تو میری بیوی پر ظلم کرنے لگے، اس کے پیٹ پر لات مارنے لگے۔ درد کے مارے میری بیوی چلا رہی تھی، مارے ضبط کے میری آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ اس سے زائد میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اگلے ہی پل میں نے اپنے دوستوں کو اشارہ کیا اور ان اسرائیلیوں پر حملہ آور ہو گیا۔ وہ اسرائیلی کمانڈو شاید مجھے پہچان چکا تھا، کیونکہ میں نے اس کے انڈر موجود کئی فوجی اہلکاروں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، ان کی راتوں کی نیند اڑا دی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میری بیوی فوراً اپنا درد بھول کر کہنے لگی، احمد، ان کو نہ چھوڑنا، انہوں نے کئی معصوم بچوں کو بے دردی سے ہمارے سامنے مار دیا، ان کو ذرا رحم نہ آیا، یہ ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو جیتے جی مار رہے ہیں۔ کمانڈو جان چکا تھا کہ وہ میری بیوی ہے۔ اگلے ہی پل اس نے مجھ پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ اس کے 6-7 اسرائیلی فوجیوں کو میں نے وہیں پر کھڑے کھڑے جہنم کا ایندھن بنایا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے میرے سر پر وار کیا تو میں لڑکھڑا کر گرا تھا۔ اللہ اکبر کی صدا میرے لبوں پر موجود تھی۔ میرے پیروں میں ذرا سی لرزش کا آنا تھا کہ ان سب نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے پکڑ لیا۔ میری بیوی کے سامنے مجھے رسیوں سے باندھ دیا، میرے دائیں بائیں ہاتھوں میں رسیاں ڈال دی گئیں اور ایسے ہی میری ٹانگوں میں بھی رسیاں باندھ کر کھینچا جانے لگا۔ مجھے ان سختیوں کی عادت تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ذرا سا مزید دباؤ پڑا تو میرا جسم کئی ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گا، مگر اس کے باوجود میں یہی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح سے ان بچوں کو اور اپنی بیوی کو وہاں سے ہٹا سکوں۔ اگلے ہی پل اس کمانڈو نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ میری بیوی ہے۔ انہوں نے میری بیوی کو زمین پر گرایا اور لا تعداد گھونسے اور لاتیں اس کے وجود پر مارنے لگے۔ وہ درد کے مارے چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، اور میں چاہ کر بھی اس کی مدد نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب میں بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ میری آنکھیں بے ساختہ آسمان کی جانب اٹھی تھیں۔ میں دل ہی دل میں اپنے رب سے دعا کرنے لگا، خدارا میری مدد کر، میری بیوی کا پردہ رکھ۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، جبکہ وہ فوجی اہلکار طنز کے بیہودہ جملے کستے ہوئے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میری بیوی کو زچگی کے درد شروع ہو چکے تھے اور اب بات میری عزت پر بن آئی تھی۔ میری بیوی کی چادر بھی اس کے گلے میں موجود نہ رہی تھی۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی، جبکہ فوجی اہلکار مجھ پر ایسے طنز کر رہے تھے جس سے میں شرم سے ڈوب مروں۔ مگر مجھے اپنے رب پر بھروسہ تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی، دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگی کہ خدارا میری عزت رکھ لینا، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مگر میری بیوی کا پردہ رکھ لینا، اس سے زیادہ میں تجھ سے اور کچھ نہیں چاہوں گا۔ میں ابھی یہی دعا کر رہا تھا کہ میری بیوی کے چیخنے چلانے کی آوازیں مزید تیز ہو گئیں۔ تبھی دیکھتے ہی دیکھتے شدید طوفان سا آنے لگا۔ طوفان ایسا تھا کہ ہر سو گرد سی اڑنے لگی۔ آس پاس تو ویسے بھی ملبے گرے تھے اور مٹی بہت زیادہ تھی۔ اس طوفان نے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری بیوی کے چلانے کی آواز بھی وہیں دب کر رہ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جب یہ طوفان تھما اور جو منظر میں نے دیکھا، میرے تو جیسے ہوش اڑے تھے۔ میری بیوی بے سدھ پڑی تھی، اس پر اڑ اڑ کر کئی چادریں گری ہوئی تھیں۔ طوفان کی وجہ سے میری رسیاں ان لوگوں نے چھوڑ دی تھیں۔ میں بھاگ کر بیوی کے پاس آیا، اس کے وجود سے چادریں ہٹائیں۔ اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، مگر وہ خود شہید ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، گویا چہرے سے نور پھوٹ رہا ہو۔ میں نے بچے کو اٹھایا تو ابھی تک اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ میں نے روتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور آسمان کی جانب دیکھا۔ مجھے اپنی بیوی کی وہ ساری دعائیں، وہ ساری باتیں یاد آنے لگی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ میں چاہتی ہوں آپ غازی ہو کر لوٹو، میں کبھی بھی آپ کی شہادت برداشت نہیں کر پاؤں گی، اور آج مجھ سے پہلے ہی شہادت کے درجے پر فائز ہو گئی تھی۔ اس بچے کے کان میں نے روتے ہوئے بلند آواز میں اذان دی تھی۔ ادھر اذان کا پورا ہونا تھا کہ بچہ بھی دم توڑ گیا، کیونکہ وہ اپنی مدت سے پہلے اس دنیا میں آیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی اور بچے کو وہیں لٹایا اور کسی زخمی شیر کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا۔ وہاں موجود سبھی اسرائیلیوں کو میں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔
شاید میں کمزور پڑ چکا تھا۔ میں نے اپنی بیوی اور بچے کو وہیں قبرستان میں دفنا دیا۔ میری آخری کمزوری تھی میری بیوی اور میرا بچہ۔ اب وہ بھی مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے، اور اب جب تک زندگی تھی میں ان اسرائیلیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ہی دم لینے والا تھا۔ انہوں نے میرے بیوی بچے کو مار دیا تھا، کئی معصوم بچوں کو سسکتا تڑپتا ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا۔ اب ان کا زوال قریب تھا، انشاءاللہ۔